اس اجلاس میں غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تشکیل کی جا رہی ہے اس کی حتمی خدوخال اور قیادت کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس بین الاقوامی فورس کی کمان امریکی فوج کے میجر جنرل جیسپر جیفرز کو سونپ دی گئی ہے۔ اس فورس میں فوجی سطح پر سب سے بڑا اور کلیدی کردار انڈونیشیا ادا کر رہا ہے، جبکہ البانیہ، قازقستان، کوسوو اور مراکش کی افواج بھی اس کا حصہ ہوں گی۔ واشنگٹن میں حال ہی میں منعقد ہونے والے بورڈ آف پیس کے پہلے باقاعدہ افتتاحی اجلاس نے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سیاست کے کئی نئے اور پیچیدہ حقائق کو عیاں کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کو مکمل طور پر بائی پاس کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں غزہ کے مستقبل اور بین الاقوامی سیکیورٹی کے حوالے سے کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ تاہم ان تازہ ترین پیش رفتوں میں پاکستان کا کردار اور اس کے ارد گرد گھومتی سفارتکاری ایک عجیب تضاد کا شکار نظر آتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ اجلاس واشنگٹن کی اس عمارت میں ہوا جس کا نام اب سرکاری طور پر تبدیل کر کے ڈونلڈ جے ٹرمپ انسٹیٹیوٹ آف پیس رکھ دیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 5 میں سے 4 ویٹو طاقتیں یعنی برطانیہ، فرانس، روس اور چین اس عمل سے مکمل طور پر غائب رہے۔ یورپ کے اہم ممالک نے بھی اس سے فاصلہ اختیار کیے رکھا۔ اس کے باوجود 40 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی اور اجلاس کے دوران ہی غزہ کی تعمیر نو کے لیے 9 ممالک کی جانب سے فوری طور پر $7 ارب کے فنڈز کا اعلان کیا گیا، جس کا تمام تر کنٹرول براہ راست صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس اجلاس میں غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تشکیل کی جا رہی ہے اس کی حتمی خدوخال اور قیادت کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس بین الاقوامی فورس کی کمان امریکی فوج کے میجر جنرل جیسپر جیفرز کو سونپ دی گئی ہے۔ اس فورس میں فوجی سطح پر سب سے بڑا اور کلیدی کردار انڈونیشیا ادا کر رہا ہے، جبکہ البانیہ، قازقستان، کوسوو اور مراکش کی افواج بھی اس کا حصہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ مصر اور اردن غزہ میں پولیس کی تربیت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ اٹلی نے بھی پولیس کی معاونت کا اشارہ دے دیا ہے۔ اس تمام منظرنامے میں پاکستان کی پوزیشن انتہائی نازک اور پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ایک جانب صدر ٹرمپ نے اجلاس میں کھڑے ہو کر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی کھلے عام تعریف کی، دوسری جانب اسرائیل نے پاکستان کے حوالے سے ایک سخت اور دو ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی سیکیورٹی یا ملٹری کردار کے لیے کسی ایسے ملک کو قبول نہیں کریں گے جس پر عسکریت پسندوں کی حمایت کا الزام ہو۔ اسرائیلی نمائندوں نے حماس اور پاکستانی سرزمین سے آپریٹ کرنے والے مبینہ نیٹ ورکس کے روابط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل صرف ان ممالک کے ساتھ تعاون کرے گا جنہیں وہ قابل اعتماد شراکت دار سمجھتا ہے۔ یعنی اسرائیل نے غزہ کے اندر پاکستان کی کسی بھی عسکری یا سیکیورٹی کردار پر عملاً ویٹو کر دیا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس بات کو کہیں بھی نہیں بتا رہی کہ اسرائیل نے ان کو منع کر دیا ہے کہ فورسز نہ بھیجیں، اور حقیقت یہی ہے کہ عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نہیں بھیج رہے، وہ تو بلوا رہے ہیں ہماری فورسز کو، اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، وہ فورسز مانگ ہی نہیں رہے اور یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم پرو فلسطین ہیں یا پرو حماس ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس دن ٹرمپ نے یا اسرائیل نے کہا کہ وہاں پر فورسز بھیجی جائیں اور حماس کو ڈسارم کیا جائے تو یہ ایک دن کا بھی شاید انتظار نہ کریں۔ دوسری طرف بھارت کو بھی اسی امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، اور صدر ٹرمپ نے اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی غیر موجودگی کے باوجود ان کی تعریفوں کے پل باندھے۔ تاہم نئی دہلی نے تاحال اس بورڈ میں شامل ہونے سے گریز کیا ہے۔ سفارتی مبصرین کے مطابق بھارت کا اصل خوف یہ ہے کہ اگر یہ بورڈ غزہ میں کامیاب ہو گیا تو مستقبل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور غیر معمولی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال ایک کڑا سفارتی امتحان ہے، جہاں وہ امریکی قیادت کی خوشنودی اور معاشی مفادات تو حاصل کر رہا ہے، لیکن غزہ کے اصل زمینی حقائق میں اسے اسرائیلی مخالفت کے باعث محض ایک خاموش تماشائی کے کردار تک محدود کیا جا رہا ہے۔